بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 104 کی تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اے ایمان والو، راعنا نہ کہو اور یوں عرض کرو کہ حضور ہم پر نظر رکھے، اور پہلے ہی غور سے سن لیا کرو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سامعین، اس آیت میں ایک لفظ ہے راعنا اور ایک ہے انظرنا۔ راعنا کے معنی ہے ہماری رعایت فرمائیے، اور انظرنا کے معنی ہے ہم پر نظر کرم فرمائیے۔ عربی زبان میں یہ دونوں الفاظ مترادف ہیں، ہم معنی ہیں، سینونیمز ہیں، لیکن راعنا کہنے سے منع فرما دیا گیا اور انظرنا کہنے کا حکم دیا گیا۔ اب ایسا کیوں حکم دیا گیا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کی زبان میں اس لفظ راعنا کا استعمال بہت ہی اچھے معنی کے لیے ہوتا تھا، لیکن یہودیوں اور منافقوں نے اس لفظ کا غلط استعمال کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین شروع کر دی تھی۔ اسی لیے قرآن مجید فرقان حمید نے راعنا کہنے سے منع فرما دیا۔ پورا واقعہ یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات ارشاد فرماتے، پھر اگر کوئی صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ارشاد کو اچھی طرح نہ سمجھ پاتے اور دوبارہ سمجھنا چاہتے، تو ایسے موقع پر یہ کہتے راعنا یا رسول اللہ، جس کا معنی ہوتا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم پوری طرح آپ کے مبارک ارشاد کو سمجھ نہ سکے، ہماری رعایت فرماتے ہوئے ہمیں دوبارہ سمجھا دیجیے۔ تو صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ارشاد کو دوبارہ سمجھنے کے لیے یہ لفظ راعنا کہا کرتے تھے، لیکن یہودیوں کی عبرانی زبان میں یہی لفظ راعنا بددعا کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ یہودی اپنی عبرانی زبان میں اس لفظ راعنا کے ذریعہ ایک دوسرے کو بددعا دیتے تھے۔ یہ یہودی تو پہلے سے ہی تنہائی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بددعا دیا کرتے تھے۔ اب جب انہوں نے یہ دیکھا کہ مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ارشاد کو دوبارہ سمجھنے کے لیے راعنا کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو ان یہودیوں نے موقع پا کر سرعام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے کی نیت سے راعنا کہہ کر پکارنا شروع کر دیا، اور کچھ منافقوں کو بھی سرعام گستاخی کرنے کا موقع مل گیا۔ وہ جب حضور کی خدمت میں آتے تو لفظ راعنا کے عین کو ذرا کھینچ کر زبان موڑ کر
راعینا کہتے تھے۔ اور عربی زبان میں اگر راعینا کے عین اور نون کے بیچ میں یا جوڑ دیا جائے تو یہ لفظ راعینا بن جائے گا، اور اس کا معنی ہوگا ہمارے چرواہے۔ گویا یہ منافق زبان سے تو یہ ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو دوبارہ سمجھنا چاہتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ دل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے تھے۔ اب صحابہ تو بڑے عقیدت کے ساتھ یہ لفظ کہا کرتے تھے، لیکن یہودیوں اور منافقوں نے بے ادبی اور گستاخی کرنے کی نیت سے یہ لفظ کہنا شروع کر دیا تھا۔ اسی لیے قرآن مجید فرقان حمید نے مسلمانوں کو حکم دیا، اے مسلمانوں، اپنے نبی کے ارشاد کو دوبارہ سمجھنے کے لیے جو تم راعینا کا لفظ استعمال کرتے ہو اسے چھوڑ دو۔ اب راعینا مت کہو، راعینا کی جگہ پہ انظرنا کہا کرو، انظرنا یا رسول اللہ۔ اپنے نبی کے ارشاد کو دوبارہ سمجھنے کا جو تمہارا مقصد ہے وہ انظرنا سے بھی پورا ہو جائے گا، اور منافقوں اور یہودیوں کو بے ادبی کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اور اس آیت میں وَاسْمَعُوا کا حکم دے کر اس بات کی طرف تنبیہ فرمائی گئی کہ میرا حبیب تمہیں کچھ سنا رہا ہو تو دل اور دماغ حاضر کر کے غور سے سنا کرو، کیونکہ یہ بھی شان نبوت کے مناسب نہیں ہے کہ ایک ایک بات تم بار بار پوچھتے رہو اور میرے حبیب بار بار اس کا جواب دیتے رہیں۔ اور اس آیت سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ انبیاء علیہ السلام کی شان میں ادب کے کلمات کہنا فرض ہے، اور ہر ایسے الفاظ کے استعمال سے منع فرما دیا گیا جس میں بے ادبی اور گستاخی کا احتمال ہو۔ پورے قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہونے والی تمام آیتوں میں یہ پہلی آیت ہے، اور سب سے پہلے یا ایھا الذین آمنوا فرما کر ایمان والوں سے خطاب کیا گیا اور تعظیم مصطفیٰ کا درس دیا گیا، اور آخر میں وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ فرما کر یہ نتیجہ بھی سنا دیا گیا کہ اب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کے کلمات کہے گا وہ اسلام سے باہر ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔